الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، رحمت رمضان ٹرانسمیشن لے کر آپ کا میزبان شمس الرحمان چشتی حاضر خدمت ہے۔ آج الحمدللہ اپنی روایت کے مطابق نیا پروگرام ایک نئے عالم دین کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ رمضان شریف کے مختلف حوالہ جات کی طرف سے ان سے پوچھا جائے گا اور ہم اپنے سارے معاملات کی طرف آئیں گے۔ اس سے پہلے کسی عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ تم عشق بڑے کرتے ہو، تم عشق میں بہت ابھرے ہوئے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر تم جھوم جاتے ہو، تمہارے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو ہر مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے کا چہرہ رونق سے مہک جانا چاہیے، حضور کا ذکر سن کے خوش ہو جانا چاہیے۔ یہ ہر مسلمان پہ فرض آتا ہے۔ بہرحال جو حضور سے اپنا تعلق استوار کرتا ہے، محبت اور عشق کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا تمہارا چہرہ خوشی سے نکھر جاتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر تمہارا چہرہ کھل جاتا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ کیسے ہیں؟ تو کہنے والے نے کہا صاحب التاج والمعراجی والبراق علم۔ کہنے لگا کرتے کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں دافع البلائی والوبائی والقحطی والمرضی والعلم۔ اور آگے پوچھتا ہے آپ کے محبوب کا نام کہاں ہے؟ تو کہتا ہے اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ وہ کہتا ہے وہ کہاں کے سردار ہیں؟ تو وہ کہتا ہے سید العرب والعجم۔ ان کا جسم کیسا ہے؟ کہنے لگا جسمہ مقدس معطر منور فی البیت والحرم۔ جسم ایسا پیارا ہے تو چہرہ کیسا ہوگا؟ تو کہنے لگے شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم۔ کہتے ہیں اچھا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، جسم اتنا خوبصورت ہے، یہ تو بتاؤ عادتیں کیسی ہیں؟ تو کہتے ہیں جمیل الشیم۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ شفیع الامم۔ ان کے پاس ہے کیا؟ وہ دیتے کیا ہیں؟ کہتا ہے صاحب الجود والکرم۔ ان کی شان والے، اتنی شان والے، اتنی عظمت والے، ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ واللہ عاصمہ۔ ان کے خادم کون ہیں؟ جبریل خادمہ۔ ان کی سواری کون سی ہے؟ البراق والمرکبہ۔ وہ سفر کہاں کرتے ہیں؟ کہتا ہے عاشق نے جب کہا نا، جب یہ پوچھا گیا وہ سفر کہاں کرتے ہیں، تو عاشق کہتا ہے المعراج سفرہ۔ کہاں تک کا سفر کرتے ہیں؟ سدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ۔ وہ کہاں کے سردار ہیں؟ کن کے سردار ہیں؟ سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین۔ مالداروں اور امیروں سے ہی محبت کرتے ہیں یا غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں؟ تو عاشق کہتا ہے کیسی بات کرتے ہو، میرا محبوب ہو تو محبوب الفقراء، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین۔ تمہیں ملے گا، تمہیں کیا ملے گا؟ عاشق سے پوچھتا ہے تمہیں کیا ملے گا؟ وہ کہتا ہے وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین۔ یہ دنیا والے ہی محبت کرتے ہیں یا کوئی اور بھی کرتا ہے؟ محبوب یہاں پہ جھوم کے کہتا ہے محبوب رب المشرقین والمغربین۔ ان کی اولاد کیسی ہے؟ کہتے ہیں جد الحسن والحسین مولانا و مولانا الثقلین، مولانا و مولانا الثقلین۔ کیا یار اتنی عظمتوں والا تیرا محبوب ہے؟ ان کا نام تو بتاؤ، ان کا نام کیا ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ۔ اے عاشقو ان کے نور جمال میں گم ہو جاؤ۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ حضور کے عشق کی باتیں ہیں، جتنی باتیں کی جائیں اتنی کم ہے۔
تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، چونکہ یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ ایک خبر چل رہی ہے کہ قانون کے مطابق قادیانیوں کو، لعین مرزیوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کو کافر اقلیت ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ غور تو یہ کرنا ہے کہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس طرح انہوں نے اقلیت ڈکلیئر کرنے سے پہلے علماء سے اس کا مشورہ لے لیں، علماء سے اس کے بارے میں پوچھیں تو پھر ان کو ڈکلیئر کریں، کیونکہ وہ اقلیت اپنے آپ کو مانتے ہی نہیں، اور جب تک اقلیت وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کریں گے، وہ اقلیت کے جتنے تحفظات ہیں، جتنے ان کے لیے اقلیتوں کو محفوظ رہنے کے لیے جو ان کے پروگرام کرنے کے لیے اقلیت جب تک اپنے آپ کو اقلیت مانتی نہیں وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ لیکن قادیانی اپنے آپ کو اقلیت مان نہیں رہے، لیکن یہ جتنی ان کے لیے آسانیاں اقلیتوں کے لیے رکھی گئی ہیں ان سے قادیانی کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس حوالہ سے علماء سے مشاورت کریں، اس کے بعد آگے چلیں۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف، اپنے پروگرام کی طرف آتا ہوں۔ آج کے ہمارے مہمان شخصیت ہیں محترم المقام حافظ محمد جمیل احمد مصطفی صاحب، جو کہ مرکزی اتحاد اہل سنت کے نشر و ارشاد کے سیکرٹری ہیں۔ ان سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ، ان کے ساتھ سوال و جواب کا پروگرام ہوگا۔ سب سے پہلے تو حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے، چونکہ یہ ہر وقت مصروف رہتے ہیں، ایک دو نیٹ ورک کے ساتھ ان کا تعلق ہے، بڑی مشکل سے ٹائم نکل پاتا ہے۔ بہرحال ہم آپ کے بہت مشکور کو ممنون ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سب سے پہلے تو میں رحمت رمضان ٹرانسمیشن اور اس ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ اللہ پاک اس نیٹ ورک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین آمین، اور ان کے علم و عمل کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ رحمت رمضان، یہ جو آپ نے بہت ہی اچھا پروگرام شروع کیا ہے، گھروں کے اندر بیٹھ کے لوگ رمضان مبارک کے اندر آپ کے اس پروگرام کو سنتے ہیں۔ یہاں بیٹھے بیٹھے انسان نیکیاں کماتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے وہ جب تک وہ کام چلتا رہتا ہے، یہ سکرین کے اوپر آج ہمیں دنیا دیکھتی ہے، اس کا سب سے بڑا بینیفٹ اس چینل کو جاتا ہے کہ جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی، یہ دین کا کام چلتا رہے گا، یہ مر جائیں گے، دنیا سے پردہ کر جائیں گے، چینل کو چلانے والے اور آ جائیں گے، لیکن یہ جو کام یہ دنیا کے اوپر کر کے جا رہے ہیں، یہ جب تک چلتا رہے گا، ان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج ہوتی رہیں گی۔ واہ، بے شک حضرت صاحب بہت عمدہ بات آپ نے کہی، یعنی یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ میں آ گیا۔ واہ، بے شک۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف۔ ناظرین کی طرف سے جو سوالات ہوں گے ان کے بھی جوابات حضرت صاحب آپ سے حاصل کریں گے۔ میں ذرا یہ تو بتائیں نا، جیسے ہر چیز ہمیں عقیدہ کا جو معاملہ پیش کرتی ہے، اس طرح ہمیں یہ بتائیے کہ روزہ بھی کیا ہمیں کوئی عقیدہ دیتا ہے؟ روزہ جو ہے، اس کے اندر انسان کو سب سے بڑا عقیدہ یہ ملتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ واہ، بے شک۔ انسان روزے کی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہوتا ہے کہ جس طرح انسان جس وقت روزہ رکھتا ہے، 5 وقت وضو کرتا ہے یا کسی معمول کے مطابق کرلی کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے منہ کے اندر پانی ہوتا ہے، لیکن پانی ہونے کے باوجود بھی وہ خلق سے نیچے نہیں لے کے جاتا۔ کیونکہ اس کے دل کے اندر اور اس کے سینے کے اندر یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ روزہ جو ہے، یہ انسان کو سب سے بڑا عقیدہ یہ دیتا ہے، اگر آپ 5 سال کے بچے کو روزہ رکھوا دیں اور کسی بند کٹیا میں لے کے جا کے اسے کہیں کہ بیٹا یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں تم پانی کی ایک گھونٹ بھر لو، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ معصوم سے الفاظ ہیں، توتلی زبان سے کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ صاحب دنیا کے اندر جب ہم یہ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ہمیں سب سے بڑا عقیدہ یہ دیتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری طرف توجہ کیے ہوئے ہے اور ہمیں دیکھ رہی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا عقیدہ ملتا ہے انسان کو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ واہ، بہت خوب۔ یعنی روزہ ہمیں عقیدہ یہ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، کتنی عمدہ بات کی کہ آج تو ہر طرف نفسا نفسی کا دور ہے،
ہمیں رمضان میں روزے رکھنے کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ہمارا جو سویا ہوا عقیدہ جاگ جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ جناب یہ تو بتائیے نا کہ روزہ افطار کرانے کی کیا فضیلت ہے، کیونکہ ہماری پچھلی ٹرانسمیشنز میں اس بارے میں سوال نہیں ہو پایا، تو ذرا اس پہ روشنی ڈالیے۔ روزہ افطار کرنے کے حوالے سے اور کروانے کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے کسی انسان کا روزہ افطار کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سب سے بڑا انعام یہ فرماتا ہے کہ اس کی جو پیچھے زندگی گزر چکی ہوتی ہے، روزہ افطار کروانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ سب سے بڑا انسان کو رب کائنات کمال دیتا ہے کہ جو انسان کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے سارے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ کے اندر صحابہ کرام حاضر موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم سب صحابہ کرام ایسے ہیں کہ کئی لوگ یہاں کے غریب بھی ہیں اور استطاعت نہیں رکھتے کہ کسی کی افطاری پیٹ بھر کے کروائی جا سکے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نے کسی شخص کے لیے افطاری کے لیے اتنا کر دیا کہ کوئی دودھ کی ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے ایک گلاس سے کسی نے افطار کروا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑی بات ہے۔ اور دوسرے مقام پہ یہ فرمایا گیا کہ جو شخص کسی کی پیٹ بھر کے افطاری کرواتا ہے اور صحیح خشوع وضو کے ساتھ اس کی افطاری کرواتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے یہ انعام فرمائے گی کہ کل قیامت کے دن اسے حوض کوثر کا پانی عطا کیا جائے گا، اسے حوض کوثر کا جام عطا کیا جائے گا، اور جو شخص حوض کوثر کا کل قیامت کے دن ایک جام کا گھونٹ پی لے گا، اسے 50,000 سال کے دن کے اندر اسے دوسری دفعہ پیاس نہیں لگے گی، حتیٰ کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی افطاری کا انسان کو رب کائنات دنیا کے اندر صلہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بھی رب کائنات اس کاموں کے اندر اور ان انتظام کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین دیکھیں، جیسے کہ ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں بتایا، احادیث پاک کی روشنی میں ہمیں بتایا کہ روزہ افطار کرانے کا کتنا فائدہ ہے۔ اگر ہم زیادہ مال نہیں رکھتے ہیں، ہم افطاری کے لیے صرف کسی کو کھجور پیش کر دیں، دودھ کا ایک گھونٹ یا پانی کا ایک گلاس دے دیں، تو اللہ ہمیں اتنا ہی اجر دے گا جتنا ہم پیٹ بھر کے یا افطاری کا ثواب، اور اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ۔ آخری سوال کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کہ شیاطین جکڑے جانے کے باوجود، رمضان شریف میں حضور کے فرمان سے ثابت ہے کہ شیاطین جکڑے جانے کے باوجود بھی انسان یا گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے یا روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ چھوڑنا گناہ کی طرف مائل ہونے پہ ہی آیا نا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ ان کو کیا چیز ہے جو انسان کو گناہ کی طرف ابھارتی ہے؟ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے۔ میں اس پہ یہی عرض کروں گا کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نفس پلیت پلیت جا کیتائی اساں آپ تے پلیت کوئی نہ ساں، کہ جو انسان کا نفس ہوتا ہے یہ سب سے بڑا انسان کا دشمن ہوتا ہے، اور شیطان جکڑے جانے کے بعد بھی انسان جو گناہوں کی طرف چلتا ہے تو یہ اس کا نفس ہوتا ہے جو اس کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ بلکہ فرمایا گیا کہ جس وقت شیطان بھی ورگلایا گیا تو اس کو شیطان کو ورگلانے والی کوئی اور چیز نہیں تھی، بلکہ اندر سے نفس بولا تھا انا خیر منہ، انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو جب مٹی سے آگ بہتر ہوگی تو پھر فرمایا گیا خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ تو یہ اندر کا نفس جو تھا وہ بولتا تھا کہ تو اس سے بہتر ہے اور یہ تم سے بالکل کم ہے۔ تو انسان سمجھتے ہیں کہ جب رمضان کے اندر شیاطین قید ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو اندر کا نفس ہے یہ نہیں مرتا۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی بڑا پیارا نسخہ دیا اور نفس کو ختم کرنے کا نسخہ دیا، اور اگر ہم اس رمضان کے اندر اس نسخے کو آزمائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کئی ساری برائیوں سے معاف فرما دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نفس کو مارنے کے لیے خاموشی کا خنجر اور تنہائی کا نیزہ یہ استعمال کیا جائے، اور پھر انسان خاموش جس وقت ہو جاتا ہے کئی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ تنہائی کے اندر بیٹھ کے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے کئی برائیوں سے روک کے رکھتی ہے، تو اسی لیے ہمیں یہ فرمایا گیا کہ اگر شیطان
قید بھی ہو جاتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، تو انسان کو اپنے نفس کو قابو کرنا چاہیے۔ صوفیاء نے ساری زندگی جو گزاری ہے انہوں نے اپنے نفس کو قابو میں کر کے دنیا کے اندر اپنے آپ کو ثابت کیا کہ نفس کوئی چیز نہیں ہے بلکہ رب کی رضا میں راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے۔ واہ، بہت عمدہ طریقے سے بزرگان دین کی باتوں سے ہمیں انہوں نے آگاہ فرمایا کہ کس طرح انسان نفسیانی خواہشات، اپنے نفس کو قابو کرنا ہے۔ یعنی یہ نفس ہی ہے جو شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے ہمارا، کہ ہمارے دل میں یہ کوئی بات اٹھتی ہے میں ایسا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ آج کل یہی نفسی کا دور ہے۔ اگر میں ایک قدم آگے ہوں تو دوسرا کہتا ہے کہ میں اس سے 4 قدم آگے چلا جاؤں، بلکہ یہ نہیں کہتا کہ میرا بھائی اگر 1 قدم آگے ہے تو میں اس کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے اس کی منزل کو آسانی سے طے کرواؤں۔ ایسا جذبہ انسان کے اندر آنا چاہیے۔ یہ روزہ ہمیں یہی جذبہ دیتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ کسی قسم کی بھی برائی نہیں بلکہ ان کی اچھائی میں مکمل ساتھ دیں۔ تو بہت پیارا پروگرام ہوا، حضرت صاحب نے بڑی عمدہ باتیں کی۔ آپ کا اپنا میزبان انشاءاللہ ہم آئندہ کسی ایک نئے عالم دین کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ اور آپ کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان شمس الرحمان کو رمضان ٹرانسمیشن کی طرف سے پہلے میں اجازت لینے سے پہلے تعارف کروا دوں، اور ہم جیسے ہی میں نے پروگرام کا اختتام کرنا ہے ساتھ ہی کلام کا آغاز ہو جائے گا۔ محترم المقام حافظ عثمان مجید صاحب کلام کا آغاز کریں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری